نے ایک دن اپنے وہ جو اچھا دوست تھا نا اس کو اتنا تنگ کیا وہ بیچارہ اس سے تنگ آ کے نا گاؤں سے باہر ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی پہ جا کے بیٹھ گیا کہ چلو 2-4 گھنٹے سکون کے تو گزاروں نا۔ اب اللہ کی حکمت دیکھیے، 2 پرندے وہاں پہ آ کے بیٹھے۔ اللہ قادر ہے، اللہ انسان کو جانور پرندوں کی بولیاں سمجھانے پہ اللہ قادر ہے۔ اب وہ وہاں پہ آ کے بیٹھے نا تو ایک پرندے نے دوسرے کو کہا، اس نے کہا سنا کیا حالات ہیں، سنا کیا حالات ہیں۔ اس نے کہا حالات کیا ہیں، مجھے ایک بات کا علم ہے۔ کیا؟ اس نے کہا یہ جو پہاڑی کے ساتھ جڑی بوٹی لگی ہے نا، بادشاہ جو وقت کا بادشاہ، اس کی بیٹی بڑی بیمار ہے، بڑے طبیبوں نے اس کا علاج کیا ہے، لیکن اصل میں اس کی بیٹی کا علاج اس جڑی بوٹی کے اندر ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا تو بھی کوئی بات بتا، دوسرے کو کہا۔ اس نے کہا جس یہ پہاڑی پہ ہم بیٹھے ہیں، اس پہاڑی کے نیچے بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس پہاڑی کے نیچے کیا ہے؟ بہت بڑا خزانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دونوں باتیں اس نوجوان نے سن لی۔ اب چونکہ اس کا کام تھا اچھائی کرنا، بھلائی کرنا، اس نے کہا یار اگر میں کوشش کروں اور یہ جڑی بوٹی لے جاؤں اور بادشاہ کی بیٹی کو پلاؤں، اسے شفا مل جائے تو یہ نیکی ہے، اچھا کام ہے۔ اب اس نے جڑی بوٹی کو لیا اور بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ سلامت، تیری بیٹی بیمار ہے۔ بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے حکیم جو ہیں انہوں نے علاج کیا لیکن شفا نہیں ہوئی، ایک موقع مجھے بھی دیجیے، میرے اللہ نے چاہا تو اللہ کرم کر دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اس بوٹی کو رگڑا، پیسا اور جناب اس بچی کو پلا دیا۔ اللہ نے اس بچی کو صحت عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کا شکر ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، اللہ اکبر۔ اس نے جناب والا اسے بہت سارا مال دیا اور جناب والا پروٹوکول کے ساتھ اسے روانہ کیا۔ جب اسے روانہ کیا نا، وہ اپنے گاؤں کے قریب پہنچا، وہ نکما اس کا دوست مل گیا۔ جب اس نے دیکھا پروٹوکول اور جناب یوں خزانہ، پیسہ، روپیہ، اس نے کہا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ ہو یہ آپ کی مہربانی سے ہوا۔ کس سے ہوا؟ آپ کی مہربانی سے۔ نہ تو مینوں تنگ کردا، نہ میں اتھے جاندا تے نہ میں گل سندا تے نہ اے کم ہوندا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اب دیکھو، اس نے تو نکمے نے تو اپنی کوشش کی تھی اس کو خراب کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا؟ عزت کو لکھا تھا۔ کہنے لگا یار گل ہے بھی تیرا اتنا پروٹوکول ہے اور تجھے بادشاہ نے ملازمت بھی دے دی، اپنا وزیر بھی بنا لیا، میں بھی تو تیرا دوست ہوں، جیسا کیسا بھی ہوں، چل میری سفارش کر کہ بادشاہ مجھے بھی اپنے دربار میں کوئی ملازمت دے دے۔ اب چونکہ وہ اچھائی کرنے والا بندہ تھا، اسے پھر ترس آ گیا۔ اس نے بادشاہ کو کہا میرا دوست ہے، لگوٹیا یار ہے، آپ اسے کوئی ملازمت دے دیں دربار میں۔ ملازمت مل گئی۔ وہ کہتے نا پنجابی چ سیر جان عادتاں، جو عادت بندے کو پڑ جائے نا وہ بڑی مشکل سے جاتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ کہتے چور چوری تو چلا جاندہ ہے، ہیرا پھیری تو نہیں جاندہ۔ اللہ اکبر۔ اب اسے عادت تھی نکمے پن کی۔ اسے ایک دن مل گیا موقع، بادشاہ کے قریب ہوا، کہنے لگا بادشاہ اللہ کا شکر ادا کر، تیری بیٹی بچ گئی۔ تیری بیٹی کیا ہو گئی؟ آگ لان والے ایویں آگ لاندے نے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھنا یہ جو حاسد ہوتے نا آگ لگانے والے، سوائے ذلت کے ان کی قسمت میں کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں ہوتا؟ وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا بادشاہ شکر کر، تیری بیٹی بچ گئی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جس نے تیری بیٹی کا علاج کیا نا یہ حکیم شکیم نہیں ہے، میرا لگوٹیا یار ہے، تے ایک دن بھی انہیں حکمت کوئی نہیں پڑی۔ اگر وہ بوٹی جو ہے وہ اللہ اکبر ریاکشن کر جاتی، وہ تمہاری بیٹی کو لڑ جاتی تو تمہاری بیٹی مر جاتی، پھر کیا ہوتا؟ اب بادشاہ تھا۔ اس نے کہا اچھا اس ظالم نے میری بیٹی پہ تجربہ کیا، اسے پکڑ کے لاؤ۔ اسے لا کر پیش کر دیا گیا۔ اب نکمے نے اپنا کام کیا اور وہاں سے جناب نکلتا بنا کہ میں نے تو آگ لگا دی، میں نے تو اپنا کام کر دیا۔
اب بادشاہ جانے اور اس کا دوست جانے۔ بادشاہ نے کہا تو کوئی حکیم طبیب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو کس نے کہا؟ وہ تیرا دوست جو لگوٹیا ہے وہ بتا کر گیا ہے۔ اس نے کہا جی اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جی میں بہت بڑا حکیم ہوں، طبیب ہوں، لیکن میں عام علاج نہیں کرتا۔ جیسے آپ بادشاہ ہیں، آپ کی بیٹی تھی نا، میں نے آپ کی بیٹی کا علاج کیا، اسی طرح میں بڑے بڑے لوگوں کا علاج کرتا ہوں، عام علاج نہیں کرتا، اس لیے اسے بھی نہیں پتا۔ کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کی بیٹی کا علاج کیا تو آپ نے مجھے کیا دیا؟ اس نے کہا ڈھیروں ہیرے جواہرات موتی اور سونا دیا۔ کہا اسی طرح ہر بندہ مجھے دیتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں، وہ پہاڑ کے نیچے میں نے اپنا سارا خزانہ دفن کیا ہے، آپ چیک کر لیں۔ اس نے سپاہی بھیجے کہ جاؤ پہاڑی کھود کر دیکھو اس کے نیچے کوئی خزانہ ہے۔ جب پہاڑی کو کھودا اس کے نیچے تو خزانہ تھا۔ انہوں نے آ کر واپس بتایا۔ اس نے کہا اب میں معذرت یوں کرتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں۔ اب نکاح کر دیا، نکاح کر کے وہ دلہن کو لے کے اب پروٹوکول کے ساتھ اپنے گھر واپس آ رہا ہے۔ وہ نکما پھر راستے میں مل گیا۔ اس نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا بادشاہ تہاڈیاں مہربانیاں نے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تہاڈیاں مہربانیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے یاد رکھنا، حاسد کے حسد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، حاسد اور بغض کرنے والا خود ہی ذلیل ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا رزق کے فیصلے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ اکبر۔ اچھا آج کل ایک بیماری چلی ہے، کیا چلی ہے؟ بیماری۔ میں نے ابھی آپ کو کیا سنایا ہے؟ واقعہ کیا سنایا؟ میں نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا کہ یہ واقعہ قرآن میں ہے؟ بولیے، بولتے نہیں یار۔ میں نے یہ دعویٰ کیا یہ واقعہ حدیث میں ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک ایسی گونگی تے بہری تے انی قوم جڑی ہے نا، وہ اج کل جناب زمین تے پھر رہی ہے۔ تسی کوئی گل کرو نا وہ فوراً کہنے کے بھی واقعہ یہ سانو قرآن چ دکھاؤ، کتوں دکھاؤ؟ بھی ظالمو ہم نے کہا ہی نہیں قرآن میں، ہم نے کہا ہی نہیں قرآن میں۔ ایک بندہ باہر سے آئے اور آ کر کہے مولوی صاحب اللہ محفوظ فرمائے، وہ جہاز چوک میں، شباز چوک میں جو ہے نا حادثہ ہو گیا، ایک بندہ زخمی ہو گیا، ایک بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا، آپ کو یہ قرآن میں دکھاؤ۔ کس میں دکھاؤ؟ اللہ اکبر۔ اگر تو سچا ہے تے گل کتنے دکھا؟ قرآن میں۔ تو آپ اسے کہیں گے بھی انہوں 5-7 پے کے چھتر مارو، یہ دماغ نہیں ٹھیک ہے، یہ دماغ ہے۔ میرے بھائیو عجیب بات ہے بھائی، اگر تجھے اس بندے کی زبان پہ یقین ہے تو ٹھیک ہے، نہیں یقین تو نہ مان۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ قرآن میں دکھا؟ میں نے کہا اسی طرح آج ایک فتنہ باقاعدہ اس پہ کام کر رہا ہے۔ آپ بزرگوں کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے کوئی واقعہ بھی بیان کریں وہ فوراً کہیں گے یہ قرآن میں دکھاؤ، یہ حدیث میں دکھاؤ۔ بھائی تمہیں نہیں یقین، ہمیں تو اپنے اکابرین کی زبان پہ یقین ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ انہوں نے جس واقعے کو نقل کیا ہے انہوں نے کسی حقیقت پہ اس کو نقل کیا ہے۔ اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، اللہ اکبر۔ لیکن یہ الٹی بات کرنا کہ جسے قرآن میں دکھاؤ، جب میں دعویٰ کروں یہ بات قرآن میں ہے پھر تو میں قرآن سے دکھاؤں، جب میں دعویٰ کروں یہ بات حدیث میں ہے پھر تو میں حدیث سے دکھاؤں، جب میں تاریخ سے دعویٰ کروں پھر میں تاریخ سے دکھاؤں، اور جب میں کہوں یہ بات بزرگوں نے نقل کی ہے تو پھر میرے ذمہ ہے کہ میں بزرگوں سے دکھاؤں۔ اللہ اکبر۔ اس فتنے سے خود بھی بچیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی بچائیں گے نا جی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ انہیں بس اتنی بات کو بھی تواڈے دماغ دا علاج ہونا ہے، تواڈے دماغ دا کی ہونا ہے؟ علاج ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، رزق کے فیصلے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ جو میری اور آپ کی ٹینشن بنی ہوئی نا رزق کے حوالے سے، اسے دور کریں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ جب اچار کے ساتھ روٹی کھاتے نا، سالن نہ ملتا، اچار ملتا تو بڑے خوش ہوتے، بڑے خوش ہوتے۔
لوگوں نے کہا حضرت لوگوں کو مرغا ملے، بکرا ملے، ہاں جی کوئی اور گوشت ملے، چاول ملے، کھیر ملے، حلوہ ملے، اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں، آپ اچار کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس نے کہا رزق کے فیصلے کون کرتا ہے؟ کہا اللہ۔ کہا فلاں بندے کا ذکر آیا، اللہ نے فرشتوں کو کہا ہوگا اسے مرغا دے دو، اسے بکرا دے دو، اسے حلوہ دے دو، اسے کھیر دے دو، اسے چاول دے دو۔ جب میری باری آئی ہوگی تو میرے اللہ نے کہا ہوگا اسے اچار دے دو، اسے کیا دے دو؟ تو اس نے کہا اچار کا فیصلہ کس نے کیا ہے؟ فرمایا عرشوں پہ وہ راضی ہے، فرشوں پہ میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے میں نے کہا بندے کی رزق کے حوالے سے مسلمان پریشان ہو، یہ بات بنتی نہیں ہے، یہ بات جڑتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں رزق کے فیصلے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اب ذرا سنیے گا، رزق اللہ نے دیا، رزق دینے کے بعد اللہ کیا فرماتے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ میں نے کہا نا ہماری یہ جو معاشرے کا بگاڑ ہے، دنیا کے حوالے سے جو پریشانیاں ہیں، جب تک قرآن و سنت پہ عمل نہیں کریں گے یہ دور نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے رزق دیا میرے اللہ نے، مال دیا میرے اللہ نے، میرے اللہ جانتے تھے انسان کی طبیعت کے اندر یہ بات شامل ہے، انسان چاہتا ہے کہ میرا مال بڑھے، میرا مال کم نہ ہو۔ جس کے پاس 100 ہے وہ کہتا ہے 1000 ہو جائے، 1000 والا کہتا ہے لاکھ ہو جائے، لاکھ والا کہتا ہے کروڑ ہو جائے، کروڑ والا کہتا ہے جناب اربوں خربوں میں مال چلا جائے۔ انسان کی طبیعت کے اندر یہ بات شامل ہے، انسان چاہتا ہے کہ میرا مال بڑھے۔ اب میرے اللہ جانتے تھے کہ شیطان نے ان کے اندر ایک چیز کو پھیلایا ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ شیطان کہتا ہے تم سود کا کاروبار کرو۔ کیا مطلب؟ تم 1 لاکھ روپیہ سود پہ دو، مہینے کے بعد تمہیں 1,10,000 ملیں گے، 1,15,000 ملیں گے۔ دیکھو نا ایک مہینے میں 10,000 بڑھ گیا، لاکھ بھی محفوظ ہے اور 10,000 بھی بڑھ گیا۔ میں نے کہا مسلمان ایسا اندھا ہوا کہ مسلمان آنکھیں بند کر کے شیطان کے اس راستے پہ چل پڑا۔ میں نے کہا کتنے بینک ہیں ہمارے ملک کے اندر، کوئی 1-2 بینک ایسے ہوں گے جو سود کا کاروبار نہیں کرتے، وگرنہ سارے سود کا کاروبار کر رہے ہیں۔ اور میں نے کہا وہاں جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں وہ باہر سے تو کسی کے نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کے ہیں نا۔ اچھا اسے چھوڑیے، اللہ اکبر، یہ آپ کا کمال چوک ہے، آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں، کسی مقامی بندے کو پوچھیں یار مجھے سود پہ پیسے چاہیے، نعوذ باللہ یہاں کوئی دیتا ہے؟ میں نے کہا ایک نہیں، لوگ 4 نام بتائیں گے۔ کتنے نام بتائیں گے؟ 4 نام بتائیں گے۔ فلانا بھی دیندہ ہے، فلانا بھی دیندہ ہے، فلانا بھی دیندہ ہے، فلانا لکھ دے مگر اینے لیندہ ہے، فلانا لکھ دے مگر اتنا۔ میں نے کہا بھائی ہر جگہ یہ ماحول ہے۔ اللہ اکبر۔ بازار میں ماموں کانجر میں اپنے دوست کی دکان پہ بیٹھا تھا، بات چل پڑی۔ انہوں نے کہا جی اگر 50 دکانیں ہیں نا مثال کے طور پہ، تو 30 دکاندار ایسے ہیں جو سود کے پیسے پہ کاروبار کرتے ہیں۔ یہ اصل تباہی یہ ہے۔ میں اور آپ جو کہتے ہیں نا کاروبار تباہ ہو گئے، اللہ اکبر، کاروبار نہیں رہے، برکتیں نہیں رہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں سود ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے گا جو بندہ سود لیتا دیتا سود کا کاروبار کرتا ہے، میرے نبی نے کیا فرمایا کہ سودی کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اللہ کا کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ آپ دیکھیے جس بندے کے مقابلے میں اللہ آ جائے وہ بندہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سود سب سے پہلے بندے کی عقل چھینتا ہے۔ سود سب سے پہلے بندے کی کیا چھینتا ہے؟ کہ جس بندے کے مقابلے میں اللہ آ جائے اور وہ بندہ پھر کہے کہ نعوذ باللہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ عقل ہو تو بندہ ایسی بات کہہ سکتا؟ میرے بھائیو توجہ رکھنا، جب یہ سود کا کاروبار اللہ فرماتے ہیں میں سودی کے مقابلے میں ہوں، اچھا ہوتا کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں نہ سود دینے والا کامیاب ہوا کبھی، نہ سود لینے والا کامیاب ہوا۔
اچھا یہ کرتے کیا؟ اس نے کہا جی یہ کرتے یہ ہیں، اگر آپ ان سے 5 لاکھ سود لو نا تو یہ کہتے ہیں جی ہم اس پہ جو ہے نا 5.5 لاکھ واپس لیں گے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ 4.5 لاکھ دیتے ہیں، 50,000 پہلے کاٹ لیتے ہیں، اور میرے اندازے سے انہیں وہی 50 ملتا ہے۔ بعض دفعے لڑائیاں شروع ہو جاندی ہیں، ایک دوسرے دا گریبان تے ایک دوسرے دا سر پاڑ دینے۔ وہ کہندا جی میں انہیں دیتے سود دے وچ، وہ کہندا جی جناب اصل رقم تے کھڑی ہے۔ ہم نے تو لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں، اللہ اکبر، جھگڑے ہوتے دیکھیں۔ بھائی جس بات سے شریعت نے منع کیا، خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، میرے محبوب کا فرمان ذیشان صحابہ کرام نے نقل کیا، فرمایا اللہ کے نبی نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر کہتے جی آپ بینک کے ملازم کے گھر سے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا اس لیے نہیں کھاتے، میرے محبوب نے فرمایا سود دینے والا، سود لینے والا، سود لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، ان چاروں پہ میرے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس پہ اللہ کے نبی لعنت فرمائیں وہ بندہ کبھی کامیاب ہو سکتا؟ فرمایا یہ سود کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی ضلالت والی چیز ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کوئی بندہ اپنی ماں سے زنا کرے، استغفر اللہ، یہ کتنی ذلت والی بات ہے، کتنی ذلت والی بات ہے۔ فرمایا جو سود لیتا ہے اس کی ذلت اس سے بھی بڑھ کر ہے، ماں سے زنا کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ میرے بھائیوں پیچھے کوئی گنجائش رہ گئی؟ کوئی گنجائش نہیں۔ اب دیکھیے انسان کی طبیعت ہے، انسان چاہتا ہے کہ میرا مال کیا ہو، بڑھے، تو اللہ رب العزت کیا فرماتے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ لوگو اگر تم اپنا مال بڑھانا چاہتے ہو تو مجھے قرض حسنا دو۔ کیا مطلب؟ صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دو، صاحب نصاب ہو تو عشر دو، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو۔ اگر تم یہ کام کرو گے اللہ تمہارے مال میں 10 گنا دنیا میں اضافہ کر دے گا، 70 گنا آخرت میں اضافہ کر دے گا۔ لیکن ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ہم نے اگر زکوٰۃ دی، اگر عشر دیا تو نعوذ باللہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہمارا مال کیا ہو جائے گا؟ اللہ فرماتے مال بڑھ جائے گا، اللہ فرماتے مال بڑھ جائے گا، اور ہم کہتے مال کم ہو جائے گا۔ میرے بھائیو جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، جو بندہ عشر نہیں دیتا، صاحب نصاب بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت نقل کرتے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا اس مال کو، جس مال سے اللہ کا حق ادا نہیں کیا گیا، کل قیامت والے دن ایک گنجے سانپ کی صورت میں لایا جائے گا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ رنگ کے نشان ہوں گے۔ یہ سیاہ رنگ کا نشان اس بات کی علامت ہے کہ یہ سانپ بہت زیادہ زہریلا ہے۔ جس سانپ کی آنکھ کے اوپر سیاہ رنگ کا نشان ہونا وہ اس بات کی علامت ہوا کرتا ہے یہ سانپ بہت زیادہ زہریلا ہے۔ تو اس سانپ کی دونوں آنکھوں کے اوپر 2 نشان ہوں گے سیاہ رنگ کے، اور اس سانپ کو اس آدمی کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ اس کی دونوں باچھوں کو کھولے گا، کھول کر پھر اسے ڈسے گا، اور ساتھ یہ بھی کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جسے تو گن گن کے رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا تھا اور عشر بھی نہیں دیتا تھا۔ میرے بھائیوں کیا فائدہ ایسے مال کا جب میرے رب کا وعدہ ہے کہ تم زکوٰۃ دو، تم عشر دو، یہ دینا تمہارا کام ہے، 10 گنا دنیا میں 70 گنا آخرت میں اضافہ کر دینا خدا کا کام ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات سنیے گا، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما روایت نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ حلال روزی کماتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، لیکن زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے وہ اسے مال خبیث بنا دیتا ہے۔ اسے کیا بنا دیتا ہے؟ مال خبیث، یعنی ناپاک مال بنا دیتا ہے۔ کمایا حلال کا ہے، محنت کی ہے، لیکن اس پہ زکوٰۃ ہے، اب زکوٰۃ دی نہیں، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے وہ مال کیا بن گیا؟ مال خبیث بن گیا۔ اور فرمایا دوسرا بندہ وہ ہے جو 2 نمبری سے مال کماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ 2 نمبری سے مال کماتا ہے۔
اور اس سے زکوٰۃ دیتا ہے، اس سے کیا کرتا ہے؟ فرمایا یہ زکوٰۃ اس کے مال کو پاک، ہاں ہمارے ہاں ایسی قومیں بھی موجود ہیں نا، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جرا ڈنڈی مار کے مال کٹھا کر دینے پھر کہتے ہیں اے چکو صدقہ کر دیو، ایسے پاک نہیں ہوتا۔ فرمایا جس بندے نے 2 نمبری سے مال کمایا اور پھر اس سے زکوٰۃ دے تو وہ مال پاک ہے۔ تیسری چیز سننا، فرمایا عشر اور زکوٰۃ کا مال جب دوسرے مال کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو یہ اس مال کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بندے پہ زکوٰۃ ہے، 40واں حصہ ہے، اللہ اکبر، 2 لاکھ 4 لاکھ اس کی زکوٰۃ بنی، لیکن اس نے نہ دی۔ اب اس نے اس مال کو اپنے باقی مال کے ساتھ شامل کیا، اب وہ جو باقی مال لاکھوں کے اندر ہوگا، اللہ اکبر، یہ مال اسے بھی برباد کر دے گا۔ میں نے کہا ایک بندے کے اوپر 4-5 من گندم یا اس کے علاوہ کوئی اور فصل ہے، اس کا عشر ہے، اس نے نہیں دیا، اب اس نے اس مال کو باقی مال کے ساتھ ملایا، وہ اس کی تباہی کر دے گا۔ میرے بھائیو اس پہ باتیں تو بہت سی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، میرے محبوب نے فرمایا اپنے مالوں کو محفوظ کرو زکوٰۃ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس پہ حضرت شیخ الحدیث شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا سہارنپور میں ایک دکاندار تھا، تاجر تھا، ہندو۔ وہ سارے تاجر اکٹھے ہو کے دلی مال لینے کے لیے گئے، انہیں وہاں پہ پتہ چلا کہ اس بازار میں، جس بازار میں اس ہندو کی دکان ہے نا، وہاں پہ آگ لگ گئی اس بازار میں۔ لوگ کہنے لگے تجھے فکر نہیں؟ اس نے کہا مجھے کوئی فکر نہیں، میری دکان نہیں جلے گی، میری دکان ہے۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے یقین ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کا فرمان ہے کہ جو بندہ سال کے بعد اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے اس کے مال کا کبھی نقصان۔ اس نے کہا ہوں تو میں ہندو، لیکن میں مسلمانوں کے نبی کی اس بات پہ عمل کرتا ہوں، سال کے بعد حساب کر کے میں 40واں حصہ زکوٰۃ نکالتا ہوں۔ واقعی جب جناب گئے واپس، دیکھا باقی سارا بازار جل گیا، اس کی دکان کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ تو بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارا ماحول ٹھیک ہو، ہمارے معاشرے کا بگاڑ ختم ہو، تو دنیا کے حوالے سے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر کام قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہوگا۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں کریں گے تو یاد رکھنا کبھی بھی معاشرے کا بگاڑ ختم ہو سکتا نہیں۔ نمبر 2، پھر جو بگاڑ ہے دین کے حوالے سے، کیا مطلب کہ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میں نے کہا بھائیو اس کا حل بھی قرآن و سنت ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ اٹھائیے قرآن کریم کو، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ایمان والو اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے نا تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر تم نے یوں کرنا ہے کہ اس مسئلے کو سب سے پہلے اللہ کے قرآن میں دیکھنا ہے۔ تم نے کس کی اطاعت کرنی ہے؟ قرآن کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب یہ قرآن کریم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ سارے بولیں بھائی، کتنی چیزوں کا؟ 5-7 منٹ باقی ہیں اور بڑا اہم مسئلہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے۔ کتنی چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ اللہ، اللہ کا رسول، یہ تو بات سمجھ آ گئی۔ اولو الامر سے مراد کیا ہے؟ اولو الامر سے مراد فقہا ہیں۔ کون ہیں؟ مجتہدین، فقہا۔ میں نہیں کہتا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور صحابی جب تفسیر کرے نا، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر صحابی کی جو ہے وہ حجت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ مستقل دلیل ہوتی ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر الصحابی کہ صحابی کی تفسیر حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے۔ تو اب سنیے گا قرآن نے کتنی چیزوں کا حکم دیا؟ سارے نہیں بولتے یار، اگر آپ بولیں گے نا یہ آپ کو کبھی بھولے گی نہیں۔ کتنی؟ دنیا میں ایک جماعت موجود ہے جو کہتی جی ہمارے صرف 2 اصول ہیں، قرآن حدیث۔
کتنے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بولو یار، دلیل تے میں دینی ہے نا، ایک تو تسی بول دے نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو، عقائد و نظریات پہ کوئی کمپرومائز نہیں، ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن ہم اپنی بات کھول کے بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ شریعت کے کتنے اصول ہیں؟ قرآن اور، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نساء ہے، گھر جا کے اٹھا لینا قرآن اور پڑھ لینا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ہم نے کہا تمہارا دعویٰ تو جھوٹا ہو گیا، تم کہتے ہو قرآن و حدیث، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اطاعت کرو اللہ کی، یعنی قرآن کریم کی، اللہ کے رسول کی۔ اولو الامر سے مراد فقہا، مجتہدین، اور مجتہدین جب اجتہاد کرتے ہیں اگر تو اس پہ امت کا اتفاق ہو جائے اسے اجماع امت کہتے ہیں، اگر اتفاق نہ ہو تو اسے قیاس کہتے ہیں۔ تو بھائیوں، پتہ چلا کہ قرآن کریم نے ہمیں 4 اصول دیے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ دیکھنا ہو، کسی بھی مسئلے کی تحقیق کرنی ہو، وہ نماز کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، کسی بھی حوالے سے مسئلہ ہو، نکاح اور طلاق کا مسئلہ ہو، تو تم نے 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر تحقیق کرنی ہے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس۔ یہ کتنی روشنیاں ہو گئیں؟ آپ بیٹھیں، آپ 4 لائٹیں جلائیں، روشنی زیادہ ہوگی تھوڑی ہوگی؟ اگر وچوں 2 بجھا دیے تو روشنی کی ہوئے گی؟ تو اب یہ 2 جو بجھا رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ بولو یار، بولیا تو کرو، اللہ دے بندے ہو، بولو تو صحیح، کیا کر رہا ہے؟ غلط کر رہا ہے۔ کیوں؟ روشنیاں کتنی ہیں؟ اس لیے ہم اہل و سنت والجماعت کتنے اصول مانتے ہیں؟ 4، قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ آج کا رواج بنا ہوا، ہمارے ساتھ مسئلہ دسے ہو تے حدیث تو دسے ہو۔ میں کہا میں تیرے پیو دا نوکر ہاں بھی حدیث تو دساں؟ کیوں بتاؤں تجھے حدیث سے؟ میں تیرا پابند ہوں، میں تیرا ملازم ہوں کہ میں حدیث سے تجھے مسئلہ بتاؤں؟ مجھے قرآن نے کتنے اصول دیے ہیں، میں قرآن کا پابند ہوں، تیرا پابند نہیں۔ وہ اور کوئی مولوی ہوگا تو تجھ سے ڈر جائے گا، تیری بات سن کے پریشان ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہم پریشان نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں ہمیں شریعت نے کتنے اصول دیے ہیں؟ 4۔ دوسری دلیل سنیے گا، جامع ترمذی میں موجود ہے، ابو داؤد شریف میں بھی روایت موجود ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ میرے محبوب آپ کو رخصت کرنے کے لیے آئے، مدینہ منورہ سے باہر تک آئے۔ میرے محبوب نے فرمایا معاذ، لوگ وہاں تجھ سے مسائل پوچھنے آئیں گے، تو مسئلہ کیسے بتائے گا؟ اللہ کے نبی، سب سے پہلے قرآن دیکھوں گا۔ سب سے پہلے کیا دیکھوں گا؟ قرآن۔ آپ ان باتوں کو یاد نہیں رکھتے، آپ ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں، پھر جب آپ کو وہ ملتا ہے نا جنہیں 2 لائٹاں بند کیتیاں نے، وہ پھر تانوں پریشان کر دیتے، پھر تسی جناب الجھن دا شکار ہو جاندے۔ یاد، سب سے پہلے کیا دیکھوں گا؟ نمبر 2، میرے محبوب نے فرمایا پیارے، اگر سارے مسئلے قرآن میں نہ ہوئے، پتہ چلا اہل قرآن جھوٹے ہیں۔ اہل قرآن کیا ہے؟ ایک قوم دنیا چ ایسی بھی ہے، پاکستان چ بھی موجود ہے، جڑی کہندی ہے کہ اسی اہل قرآن ہاں، سانو نعوذ باللہ حدیث دی لوڑ نہیں، سانو حدیث دی لوڑ۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، صرف فقہ کا انکار کرنے والے نہیں، اتھے حدیث کا انکار کرنے والے بھی موجود ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ، اگر قرآن میں مسئلہ نہ ہوا، میرا عقیدہ ہے کہ میرے محبوب ضرورت سے زیادہ بات فرماتے نہیں۔ تو جو میرے محبوب نے فرمایا نا کہ اگر قرآن میں مسئلہ نہ ہوا تو پتہ چلا سارے مسئلے قرآن میں۔ تو جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے وہ فتنہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ کہہ دو یار وہ کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ فتنے کو فتنہ تو کہنا چاہیے نا، غلط کو غلط تو کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی، پھر میں آپ کا طریقہ دیکھوں گا، آپ کی سنت دیکھوں گا۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہا آپ کی حدیث دیکھوں گا،
آپ کی سنت دیکھوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا پیارے اگر میری سنت میں بھی نہ ہوا، بات سمجھ آئی؟ پتہ چلا سارے مسئلے سنت میں بھی حدیث میں بھی۔ حضرت معاذ نے فرمایا اللہ کے نبی اگر قرآن و سنت میں نہ ملا، قرآن و حدیث میں مسئلہ نہ ملا تو پھر میں کیا کروں گا؟ وہ جو قرآن نے دو روشنیاں اور دی ہیں، اجتہاد والی اور قیاس والی، اللہ کے نبی میں اجتہاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اجتہاد نہ کرنا، اللہ اکبر، یہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ میرے محبوب نے اسی وقت آسمان کی طرف منہ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے قاصد کو وہ چیز عطا کی ہے، وہ نعمت عطا کی ہے کہ جس سے فرشوں پہ مصطفیٰ راضی ہے، عرشوں پہ خدا راضی ہے۔ کتنے اصول ہو گئے؟ بولو بھائی کتنے؟ قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ اب ایک دلیل میں نے اور دینی ہے، وقت اگرچہ ہو گیا، بس ایک دلیل دوں گا تاکہ عنوان پورا ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو داؤد میں روایت ہے، کہاں پہ روایت ہے؟ ابو داؤد شریف میں روایت ہے۔ حضرت عرباض انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، ایک دن ہم نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، ثم اقبل علینا، پھر اللہ کے نبی نے ہماری طرف چہرہ مبارک کو پھیرا، پھر آپ نے ایسا واز فرمایا کہ جس سے دل پھٹنے کو آ گئے اور آنکھیں بہنے لگی، ایسا واز حضور نے فرمایا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی آپ نے یوں واز فرمایا جیسے جدا ہونے والا واز کرتا ہے، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اس واز کے بعد شاید آپ ہمیں واز نہ فرمائیں، آپ دنیا سے پردہ کر جائیں، اللہ کے نبی ہمیں کوئی وصیت فرما دیں، ہمیں کوئی کیا کرے؟ میرے محبوب نے فرمایا نمبر 1 تقوی اختیار کرنا۔ کیا اختیار کرنا؟ نمبر 2 فرمایا اپنے امیر کی اطاعت کرنا اگرچہ حبشی غلامی کیوں نہ ہو، اور تیسری چیز فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ دین کے اندر بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ دین کے اندر کیا دیکھے گا؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ بولو یار کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اور ایک حدیث جامع ترمذی کی ہے، اس میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ہر امت میں 72 فرقے اور میری امت میں، بولو میری امت میں، تو لوگ سانو آ کے مولوی صاحب کوئی اداں دا حال نہیں ہے بھی سارے ایک ہو جائیے۔ میں کہا جناب کیویں ہو جائیے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا کنے بننے نے؟ چلو میں کہا اداں کرو بھی ساری سیاسی جماعتاں نو ایک کر دو، ساری سیاسی جماعتاں نو نہیں یہ تو نہیں ہونیاں۔ تو میں کہا بھائی یہ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے، یہ بھی 73 فرقے بن کے رہنے نے، 73 فرقے۔ ہاں اللہ اکبر۔ لوگ مولوی بڑا چنگا، اے کسی فرقے دی گل نہیں کرتا۔ میں کہا پہلے پوری گل تا سمجھ، اللہ اکبر، تیرا علم ناقص ہے، پہلے پوری بات تو سن۔ ہم لڑائی کی دعوت نہیں دیتے، ہم شدت کی دعوت نہیں دیتے۔ میں نے گفتگو کی ہے، میں نے دلائل پیش کی ہے، میں نے یہ تھوڑا کہا آپ کسی پہ جا کے فتویٰ لگائیں، کسی کا گریبان پکڑیں، کسی کو غلط کہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا۔ میں نے تو اپنے دلائل دیے، میں نے تو کیا کیے ہیں؟ اپنے دلائل پیش کیے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ دیکھنا ہو تو کتنے اصول چاہیے؟ 4۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، میرے محبوب نے فرمایا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی جب بہت زیادہ اختلاف ہوگا تو پھر ہم کہاں جائیں گے، ہم کیا کریں؟ میرے محبوب نے حل بتایا، فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فرمایا پھر تم یوں کرنا، میری سنت کو بھی لازم پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی کیا کرنا؟ لازم پکڑنا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں مسئلہ تو حل ہو گیا نا، میرے محبوب نے بتا دیا کہ میری سنت پہ بھی عمل کرنا ہے، میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ بھی کیا کرنا ہے؟
اور اگر آپ تھوڑی سی مجھے توجہ دینا، میں یہاں پہ ایک علمی نقطہ دے کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ کتنی سنتوں کا ذکر ہے؟ دو کا۔ کتنی کا؟ ایک حضور کی سنت اور ایک خلفاء راشدین کی سنت۔ آگے میرے محبوب نے فرمایا تمسکوا بہا، تمسکوا بہا، ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، لیکن ضمیر واحد کی استعمال کی، تمسکوا بہا۔ جو طالب علم مدرسے کے بیٹھے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ یہ ضمیر کس کی ہے؟ واحد کی۔ بھائی پیچھے چیزیں دو ہیں اور ضمیر واحد کی ہے، کیا مطلب؟ میرے نبی نے بتا دیا جیسے میری سنت برحق ہے، میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی کیا ہے؟ جیسے میری سنت کو ماننا کامیابی ہے، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو ماننا بھی کیا ہے؟ اور اگلی بات ذہن میں رکھنا، جہاں نبی کی سنت ہو وہاں خلفائے راشدین کی سنت ہوتی نہیں۔ وہاں خلفائے راشدین کی سنت ہے، خلفائے راشدین کی سنت آتی وہاں پہ ہے جہاں نبی کی سنت موجود نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ میرے کلام کا یہ ہے کہ جناب اگر ہم نے دنیا کے حوالے سے اپنے ماحول اور معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، پھر بھی ہمیں کس پہ عمل کرنا ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیمات پہ۔ اور اگر دین کے حوالے سے اس وقت جو فتنے ہیں ان فتنوں سے ہم نے بچنا ہے تو بھی ہم نے عمل کس پہ کرنا ہے؟ قرآن و سنت پہ۔ اور قرآن و سنت نے ہمیں کتنے اصول دیے ہیں؟ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس۔ میں چیلنج کر کے کہنے لگا ہوں قیامت کی صبح تک مہلت ہے۔ میں نے کہا آپ قرآن کی ایک آیت، ایک حدیث ایسی پیش کر دیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو یا میرے رب نے فرمایا ہو کہ جب بھی مسئلہ دیکھو تو حدیث کے اندر دیکھو۔ میں نے کہا جہاں بھی ذکر آیا ہے سنت کا ذکر آیا ہے، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنت کی بات کرتے ہیں۔ علیکم بسنتی من احب سنتی فمن راغب عن سنتی۔ میں نے کہا جہاں بھی ترغیب ہے وہاں سنت کی ترغیب ہے۔ اچھا 73 فرقے بن جائیں گے؟ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی 73، فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے جہنمی ایک جنتی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا لوگ کی کہنے مولوی صاحب یہ تسی اپنے آپ نو جنتی کہندے ہو۔ میں کہا بھی میں کدوں کیا؟ یہ بھی اللہ دے نبی نے کیا ہے، یہ بھی کس نے کہا ہے؟ حضور نے فرمایا 73 فرقے کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، پر ایک جنتی۔ صحابہ نے عرض کی تھی اللہ دے نبی او دی کوئی نشانی بھی ہے؟ فرمایا ہاں اس کی نشانی ہے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے راستے بھی چلیں گے میرے صحابہ کے راستے پہ بھی چلیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہم تو نہیں کہتے رمضان میں کہ 20 رکعت تراویح جناب عمر کی بدعت ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا کوئی اور کہتا ہوگا اسے تلاش کرو۔ ہم تو کہتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میں نے کہا ہم تو نہیں کہتے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 کہنا نعوذ باللہ فاروق اعظم کی بدعت ہے۔ میں نے کہا وہ کوئی اور ہے اسے تلاش کرو، وہ کون ہے؟ ہم تو کہتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میں نے کہا ہم تو نہیں کہتے کہ جمعے کی دوسری اذان بدعت ہے، نہ وہ کوئی اور ہے اسے تلاش کرو۔ ہم تو کہتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میں نے کہا بھائیو مسئلے اٹھاتے جاؤ، پیش کرتے جاؤ۔ ہاں صحابہ اور اہل بیت کے قدموں میں تمہیں ہر مسئلے کا حل ملے گا۔ تو اس لیے جب بھی مسئلہ دیکھو کبھی حدیث کے چکر میں نہ پڑنا۔ ہم حدیث کو مانتے ہیں، حدیث برحق ہے، لیکن بھائیو جب بھی عمل کرنا ہے تو کتنی چیزوں پہ؟ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس۔ اگر کوئی بندہ کہے نا کہ یہ مسئلہ بتائیں اور حدیث سے بتائیں، انہوں کہے بھی 3 لائٹاں بند کر کے نیرا کیوں کر دیں؟ شریعت نے کنیاں لائٹاں چلائیاں نے؟ 4۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا